السلام علیکم ویورز۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ اس نے کہا، بابا جی میں اتنا دکھی ہوں کہ میں ہر وقت پریشان اور روتا رہتا ہوں، چلاتا رہتا ہوں، اتنی پرابلم تھی۔ پوچھنے میں یہ آیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونکی جا رہی ہوں اور وہ مسکرا رہا ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ تو یہ ہوا، منصور کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک کیا گیا، اور وہ بھی ہنس رہا تھا۔ اس کے پاؤں کاٹے گئے، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی آنکھیں تک پھوڑ دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی مسکراتا رہا۔ یہ کیسے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو برائے مہربانی مجھے بھی بتائیں، تاکہ میں اپنی زندگی میں جو اتنے دکھ ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اس طریقے سے میں بھی ان دکھوں پہ مسکرا سکوں۔ بابا فرید نے اس شخص کو پاس ہی پڑے ہوئے ایک کچا ناریل اس شخص کو دیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس کو توڑو، اس کا چھلکا توڑو، لیکن اس کی گری کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس شخص نے وہ کچا ناریل دیکھا، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، بابا جی ایسا ناممکن ہے، یہ کچا ناریل ہے، اس کی گری اور اس کا جو اوپر چھلکا ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کے چھلکے پر ٹھیس لگے گی، چوٹ لگے گی، تو گری کو بھی چوٹ لگے گی اور وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا فرید نے اس کے بعد اسے ایک پکا ہوا ناریل دیا اور اس کو کہا کہ اس کا چھلکا اتارو، لیکن اس کی گری محفوظ رہے۔ اس شخص نے وہ پکا ہوا ناریل لیا اور کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ناریل پکا ہوا ہے۔ بابا فرید نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ بزرگوں، یہ ناریل پک گیا ہے، اس کے چھلکے اور اس کی جو گری ہے اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے جب ہم اس کے چھلکے پر چوٹ لگائیں گے تو چوٹ چھلکے پر ہی لگے گی، گری تک نہیں پہنچے گی اور وہ محفوظ نکل آئے گی۔ بابا جی مسکرائے، انہوں نے کہا، ایسے ہی
دکھ اور سکھ تکلیفیں ہر بندے کو زندگی میں آتی ہیں، کسی کو کچھ زیادہ آتی ہیں، زیادہ زندگی اذیت دیتی ہے۔ تو جس شخص کی روح اس کے جسم اور اس کی جو سوچ اور خیالات کے ساتھ جڑی رہے گی، تو یہاں آنے والا ہر دکھ، ہر تکلیف اس کی روح تک جائے گی اور وہ تڑپ اٹھے گا۔ غور کر کے دیکھو، اگر تمہارے جسم پر کوئی چوٹ لگتی ہے، تم غور کرو اس بات، تم تڑپ اٹھتے ہو۔ جب تم غور کرتے ہو کہ چوٹ کہاں لگی، تو تم دیکھتے ہو کہ بازو پہ لگی، بازو کے بھی ایک چھوٹے سے حصے پہ لگی۔ اسی غور و فکر میں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ آپ جسم نہیں ہیں۔ جس سوچ سے، جس خیال سے آپ کو خوف آئے، اذیت پہنچے، اس پہ غور کرو۔ غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ پرابلم تو صرف ذہن میں ہی ہے، خیال میں ہی ہے، اور کہیں وجود نہیں رکھتی، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ خیال بھی نہیں، آپ ذہن بھی نہیں، آپ باڈی بھی نہیں، آپ پک جاتے ہیں۔ آپ اور اس جسم اور اس سوچ اور اس ذہن سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح گری کے، ناریل کے چھلکے پر چوٹ لگنے سے پکے ہوئے جو ناریل ہے، اس کے چھلکے پر چوٹ لگائیں تو گری پر نہیں لگتی، کیونکہ گری اور اس کے چھلکے میں کیوٹی کو فاصلہ آ چکا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے دور ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں پر یہ بات منکشف ہوئی، جن پر یہ انکشاف ہوا، ان کی ذات، جسم، سوچ اور اس میں پیدا ہونے والے خیالات سے دور ہٹ جاتی ہے۔ چوٹ جسم پہ لگتی ہے، ذہن پہ لگتی ہے، خیالات پہ لگتی ہے، تمہاری ذات ان سب چیزوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ لوگ پکے ہوئے ناریل ہیں، ان کے چھلکے اور ان کی گری میں فاصلہ ہوتا ہے۔ چوٹ چھلکے پہ لگتی ہے، گری محفوظ رہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔